بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. صحابہ خاموش ہیں سارے، چپ، ہم نہیں بولتے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ. ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، تو ایک دن حضور نے فرمایا یا ذوالیدین، او لمبے ہاتھوں والے. کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا. 2 ہاتھوں والے نام پڑ گیا. باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی نہیں بولا. یہ ذرا سادے آدمی تھے، بولے لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے. اٹھے، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں. کو رکھتے کتنی تھوڑی ہے، جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے. جھگڑے ہیں نبی کے بعد، نبی تک ہم سارے ایک ہیں. اور مذہب اسلام کی عزت پوشیدہ ہے رسول کی عزت میں. جس بڑے کو گھر کی 4 دیواری میں عزت نہ دی جائے اس کی بازار میں عزت کوئی نہیں کرتا. مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے نبی کی عزت اپنے گھر میں اتنی بڑھائیں کہ غیر مسلم بھی نبی کی عزت کو سمجھیں. آج ناموس رسالت کا بل پاس ہو، سب سے پہلے ہم شیعہ اس کی تائید کریں گے. عزت رسول پہ کوئی شیعہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان. لیکن ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ گستاخ رسول ہے کون کون. آپ کے پاس گستاخ رسول کا معیار کیا ہے؟ شیعہ مذہب سے پوچھو تو میں ممبر سے پڑھتا ہوں. جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے. جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی رسول کی توہین کرتا ہے. جو نبی کو جبریل کا شاگرد سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے. ہر گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے، چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو. عزت رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں. ہمارے عقیدے کے مطابق نبی پہلے دن سے نبی تھے. 40 سال تک چپ رہے. اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ جو قریب بیٹھو یہ زحمت فرما. اگر کہتے میں رسول ہوں تو رسالت کا گواہ کہاں سے لاتے؟ کیونکہ رسول نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں مکے میں آ کے نبی بنا ہوں. رسول کا اعلان ہے کنت نبیا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. گواہ وہ چاہیے تو جو سامنے کھڑا ہو کے کہے کنت ولیا آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی ولی تھا جب تو نبی تھا. 40 سال تک چپ رہے صرف گواہی کی وجہ سے کہ علی آئے اور میری رسالت کی گواہی دے. جس کی گواہی دینے سے رسالت مکمل ہوتی ہے اس کی گواہی چھوڑنے سے تیری نماز کیسے مکمل ہو سکتی؟ رسول نے کہا کہ علی آئے اور میری گواہی دے. 40 سال اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے. چلے جو اس موسم میں زبان ہلائے وہ مجھ پہ احسان کرے گا. میں جملہ بدلتا ہوں. 40 سال قرآن بن کے دکھایا پھر قرآن پڑھ کے سنایا. 40 سال تک اپنے کردار سے اسلام کو منوایا کہ عرب کے وہ جاہل جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے ہمارے نبی کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے. رسول نے کہا اے قریش والو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا کیسے نہ ماننے، کہہ جو تو رہا ہے. رسول نے کہا اگر جاؤ تو لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ میرے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے لیکن اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہوا تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی تو سچا. شیعہ مذہب میں اگر عقیدہ رسالت سننا ہو تو ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں سمجھتے. ہم نبی کو پہلے دن سے نبی سمجھتے. یہ کوئی احترام رسالت نہیں ہے. نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. بکریاں چرایا کرتے تھے. دائی دودھ پلا کے چلی گئی تھی. دائی نے دودھ کیوں پلایا؟ وہ کہتے اس لیے کہ امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئی تھی. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا. بسم اللہ. امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئے، غریبوں کے بچے غریبوں کی دائیاں. اس لیے ہمارے رسول کو دائی کوئی نہ ملے. بکریاں چرایا کرتے تھے. چچا نے تربیت کی تھی. آج کے دور میں رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے والدین پوچھتے ہیں بچہ کرتا کیا ہے. ہر شریف خاندان کا سوال ہے اور جواب دینے والا کہے کچھ بھی نہیں کرتا، گھر بھی اپنا کوئی نہیں، ڈیرا بھی کوئی نہیں،
ایک چاچا ہے اس کے گھر میں رہتا ہے، تو کیا شریف خاندان اس بچے کو رشتہ دے دے گا؟ اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے مجمع آیا ہے، میں سطر کہہ کے چہروں سے اندازہ کروں گا کہ کہاں کہاں بات سمجھ گئی اور کہاں کہاں ابھی تک سوچ میں گم ہے کہ یہ کیا کہا گیا ہے۔ مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے، اگر تم نے تاریخ میں یہی لکھ دیا تھا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے اور نبی کو دائی لے کے چلی گئی تھی اور نبی غریب تھے، نبی کے گھر نہ سونا اور چاندی تھی، نبی کو چچا نے پالا تھا، اگر تیرے نبی کی یہی حالت تم نے کتابوں میں لکھی ہے تو مجھے بتائی عرب کے بڑے بڑے سردار گھر آ کے بیٹیوں کے رشتے کیوں دیتے رہے؟ وہ سیدوں کی ماں، وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، وہ ملیکۃ العرب شہزادی، وہ عرب کی ارب پتی بی بی، جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی، سونے کے انبار لے کے آئی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے یہ عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے تھے یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے پہ بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکخوار ہیں۔ بی بی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مزدور کا بیٹا نہیں ہے؟ سب نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی غلطی ہو گئی، معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا ایک ہی شرط پہ میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے۔ پھر خدا نے حکم دیا میرا حبیب ان کو دعوت ایمان دو۔ اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ آج تک کبھی مجلس مندر میں ہوتے ہوئے دیکھی؟ کبھی کسی مولوی نے جمعہ چرچ میں پڑھایا ہو؟ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ ابو طالب کے گھر۔ لنگر پکانے والا کون تھا؟ علی کا باپ۔ 3 دن مسلسل دسترخوان بچھانے والا کون تھا؟ عرب کے بڑے بڑے سردار کس کے گھر سے آ کے کھاتے رہے؟ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب۔ لنگر پکانے والا بابا جی علی کا باپ، انتظام کرنے والا، چھوٹا موٹا دسترخوان ہی بچھایا تھا۔ جہاں مکے کے سردار آنے ہوں اونٹ ذبح کیے گئے، سارے بات سننے کے لالچ میں نہیں آئے تھے، کسی کی لنگر بھی مجبوری تھا۔ عرب میں اتنا اچھا کھانا انہی کے دسترخوان سے ملتا، لوگوں کا رش دسترخوان بچھا۔ پہلے دن مجلس نہیں ہوئی، صرف لنگر۔ لوگوں نے کھانا کھایا، ہاں عمران کیوں بلایا تھا؟ فرمایا کل پھر آ کے کھا لینا۔ اگلے دن گئے پھر ویسا ہی دسترخوان۔ کیا کروانا چاہتا ہے؟ ابو طالب چاہتے تھے کہ نمک رگوں میں بس جائے۔ نمک حرامی کرتے ہوئے تھوڑا سوچے تو صحیح۔ 2 دن صرف لنگر، مجلس کوئی نہیں۔ دوسرے دن بھی اچھا خاصا کھا کے چلے گئے۔ عرب کے لوگ چکتے نہیں تھے، اڑاتے تھے۔ ان کی خوراک پڑھی جائے تو عقل حیران ہو جائے۔ ایک ایک اونٹ ایک ایک بندے کی خوراک تھی اور جی بھر کے کھا رہے تھے۔ تیسرے دن رسالت مآب نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہا چچا اتنی محنت کا فائدہ؟ بات تو سن کوئی نہیں رہا۔ فرمایا آپ بتائیں تقریر کرنا کب چاہتے ہیں؟ رسالت مآب نے تیسرے دن کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو۔ اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ مسکرا کے علی کے باپ نے کہا پھر آج کوئی نہیں جائے گا، پھر آج ان میں سے کوئی نہیں اٹھے، دسترخوان کا اہتمام ہو۔ تیسرے دن پھر عرب کے کفار سردار آئے، کھانا کھایا، رسول کونے سے تقریر کے لیے اٹھنے لگے۔ 2 سرداروں نے اٹھتا ہوا رسول دیکھ لیا، انہوں نے ایک دوسرے کو آنکھ کا اشارہ کیا کہ وہ اٹھنے لگا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تقریر کرے ہمیں اٹھ کے جانا چاہیے۔ سردار اٹھے، اپنی اپنی آبائیں سیدھی کی، گھر کے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا، علی کے باپ نے تلوار نکال کے دروازے پر۔ میں مکہ کا ماحول پڑھ رہا ہوں، تلوار نکالی، تلوار کی نوک اپنے گھر کے بیرونی دروازے پر رکھی۔ کفار نے دیکھا، ابو طالب یہ کیا؟ فرمایا خاموش، بیٹھ جاؤ۔ ایک ہاتھ ایک سردار کے اندر، دوسرا ہاتھ دوسرے، اس کو چپ۔ پوری محفل میں سناٹا طاری ہو گیا، دلوں کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دینی شروع ہو گئی۔ مکے کے سردار چپ ہو گئے، علی کا باپ جلال میں تھا
रसूल की तरफ निगाह गई, फिर चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं, मुस्कुरा के कम या सैयदी व या मौलाया। और सैयदी मुर्शदी कहने वालों, आओ तुम्हें बताऊं सबसे पहले सैयदी का लफ्ज़ किसने कहा था? फरमाया कम या सैयदी व या मौलाया, उठ मेरा सैयद, उठ मेरा मौला, फतकल्लम मिम्मा तुहिब्बून, और कह दे वो जो तू चाहता है, वबल्लिग रिसालत मिन रब्बिक, और पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया है। अबू तालिब का जुमला कहना था, खुदाई झूम गई। खुदा ने कहा, अबू तालिब तूने तो पहले भी बड़े एहसान किए थे, एक एहसान तूने और कर दिया है, तूने 40 काफिरों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं 1.25 लाख हाजियों में तेरे अली को मौला कह। तूने आज बल्लग, हजरत अबू तालिब ने लफ्ज इस्तेमाल किया बल्लग। खुदा ने कहा यही लफ्ज मैं वापस दोहराऊंगा। तूने आज कहा बल्लग रिसालत, पहुंचा वो रिसालत, यही लफ्ज मैं मोहम्मद को वापस दूंगा। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैक, ये लफ्ज बल्लिग पहली बार अबू तालिब की जुबान से निकला। 40 काफिर खामोश होकर बैठ गए। अब रसूल तकरीर के लिए उठे। अभी कोई मुसलमान नहीं है, ये जो मैं वक्त पढ़ रहा हूं ये सोच के सुनिएगा, अभी किसी का बाप भी मुसलमान नहीं, अभी सारे काफिर, इस्लाम की पहली तकरीर, अभी सारे काफिर बैठे, तकरीर होगी, फिर ये नबी से मुतासर होंगे, फिर ये नबी के करीब आएंगे, फिर ये नबी की बात को तस्लीम करेंगे, फिर ये मुसलमान बनेंगे, फिर ये नबी की सोहबत में बैठेंगे, फिर ये सहाबी बनेंगे, फिर ये रजी अल्लाह होंगे। इतना टाइम था अभी काफिर को रजी अल्लाह होने में, सारे का सारा कुफार का माहौल। रसूल तकरीर कर, अय्युहन्नास अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ इंसानों कहो अल्लाह एक है। ये कहकर रसूल चुप हुए, सरदारों की चारों तरफ देखा, निगाहों में निगाहें डाली, सबकी झुकी नजरें उठ गई। क्या कहा तूने? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिर्फ एक है। सरदारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, हर एक के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट आई, कह के आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होने शुरू हुए। वाह, ये कह रहा है अल्लाह एक है। एक सरदार ने उठ के अपनी दस्तार को सीधा करके कहा, ये कौन कहता है कि अल्लाह एक है? फरमाया आना मोहम्मद अब्दुहु व रसूल, इसलिए कि मैं मोहम्मद उसका अब्द और उसका रसूल। इतना कहना तक कफार कहने लगे, अच्छा तो अब्दुल्ला का बेटा नबी बन गया, तू नबी है? ये कौन बताएगा कि तू नबी है? या पीछे से 13 साल का अली पंचों में खड़ा हुआ, आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं वो एक है, फिर ये भी गवाही मैं देता हूं ये उसका रसूल है। कुफार ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली खड़े थे, आगे देखे तो आगे मुस्तफा खड़े थे। अगली सतर भी खूबसूरत है, अगर ये पंजाब का मजमा समझ ले। अबू तालिब के दोनों बेटों ने पूरे कुफर को घेरे में ले लिया। आगे देखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे देखे तो अली वलीउल्लाह, दरवाजे पे देखे तो इमरान तलवार लेके खड़े। रसूल ने कहा मैं कहता हूं जो आज मेरी बात को तस्लीम करेगा, मेरी साथ मेरी गवाही देगा, मेरी मदद का वादा करेगा, वो मेरा जानशीन भी होगा, वह वसी व खलीफाती मिन बादी, मेरा वसी भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा। सब चुप। 3 दफा अली उठे, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं तू उसका रसूल है। 3 बार जब अली उठे, रसूल ने कहा अगर तूने 3 बार मेरी गवाही दी फिर मैं भी गवाही देता हूं तू उसका वली है, मेरा वसी है, मेरे बाद मेरा जानशीन है, मेरे बाद मेरा खलीफा है। 90 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना अली की सुन्नत है और अली वलीउल्लाह पढ़ना नबी की सुन्नत। एक मोड़ ये पहला इस्लाम का जिसमें सबसे पहले अबू तालिब के बेटे ने उठ के खड़े होकर गवाही दी। ये पहली गवाही थी जो इस्लाम में दी गई। इसी गवाही की लाज रखते रखते बेटे करबला में आ गए।